وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ سعد شبلی صاحب، آپ صرف وکیل ہیں یا مشرف صاحب کی پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں؟ نہیں، میں صرف ان کے عدالت کے اندر وکالت کے، باقی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی سیاسی تو پھر ان سے سیاسی سوال تو ہم کر نہیں سکتے، صرف قانونی سوال ہی کریں گے۔ مہرین، آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی، آج ان کی گرفتاری کا حکم ہو گیا، وہ مظلوم بن گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے لیے سمپتھی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میر صاحب، جو میری ایک پرسنل رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر مجھے یہ جو پرویز مشرف صاحب کا آنا، ان کو اتنی سیکیورٹی ملنا، بلور صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اے این پی پہ دھماکے ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو سیکیورٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی تھریٹس ہیں جی، تھریٹس ہمیں بھی ہیں، ان کے ساتھ تو بوم دھماکے۔ ایک جو عوام کی خدمت کرنے کا نمائندہ ہے، اس کے حالات آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، اور الیکشن جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں، اس کو کس طرح سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کی سیکیورٹی آپ دیکھ لیں، ان کے حالات واقعات آپ دیکھ لیں۔ دیکھیے، میں پرسنلی کسی کے خلاف نہیں ہوں، مگر حق کی آواز اٹھانا ایز اے پاکستانی میرا رائٹ بھی ہے اور مجھ پہ اوبلیگیٹری بھی ہے۔ دیکھیے، جب انہوں نے جج صاحب کی بات کی، چھوٹا سا سوال، اگر آپ برا نہ منائیں، ایک کمپلیٹ کر لوں، تھاٹ ٹوٹ جائے گی، تھاٹ ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جج صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسے نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، چودھری افتخار صاحب اور اپنی مرضی سے آ گئے۔ دیکھیے، یہ بات بڑی ہی عجیب و غریب ہے، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے اور ان کے گھر میں جو ہوئے معاملات وہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ چودھری افتخار صاحب بھی معذرت کے ساتھ، مجھے بہت عزت ہے ان کے دل میں، اپنے دل میں ان کے لیے، مگر انہوں نے بھی جب اس کو اجازت دی وردی میں 3 سال کی، اور وہ جانتے تھے، اچھے تعلقات تھے پہلے، اور پھر جب ان کی ذات پہ معاملات آئے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سر ایک منٹ، آپ دوسری بحث میں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں بحث میں نہیں، مگر چودھری افتخار نے پھر سٹینڈ لیا، انکار کیا، اس نے پوری قوم کا رخ چینج کر دیا۔ دیکھیں، سچائی مجھے سب کے لیے بولنی ہے۔ آج پرویز مشرف صاحب کو ایک عام انسان کی حیثیت میں کورٹس کو فیس کرنا، اچھی بات ہے، کورٹس کو فیس کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں اس پہ نہیں دو رائے، مگر جو اگر حکومت ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہوں کہ اب ہم حکومت میں نہیں ہیں، اگر ابھی بھی لوگ اکثر صبح انہوں نے کہا جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے ان کا ٹرائل نہیں کیا، 31 مارچ 2009 کے فیصلے کے، اب آپ کہہ رہے ہیں نگران حکومت ٹرائل کرے، خود کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ دیکھیے، آج یہ پٹیشن چلی گئی ہے، پرائیویٹ پٹیشن ہے، اور جج صاحب اس کو لے رہے ہیں، یہ تب بھی کر سکتے تھے، یہ معاملات تب بھی آ سکتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے ذرا حکومت کی ریٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سلمان اکرم رائا صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اس وقت جو نگران حکومت ہے، اس کی ریٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج نہیں پیدا ہو گیا؟ لیکن پہلے میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب آل ان آل تھے پاکستان کے، اور وہ پاکستان کے صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس وقت حکومت کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے ان کا لب و لہجہ کس قسم کا ہوتا تھا؟ ذرا سنیے۔ ڈونٹ پش اس، اینڈ یہ 70s کا دور نہیں ہے جس میں ہم یہ پہاڑوں میں یہ چڑھ کے اور آگے پیچھے کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کیا ہٹ کیا ہے، تو یہ ہمیں آگے نہ کریں یہ، ورنہ ہمیں حکومت کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اور ہم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ادھر ریٹ اسٹیبلش کریں گے، اور یہ جتنے بھی اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ سلمان اکرم رائا صاحب، حکومت کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا تھا، اکبر بگٹی صاحب کو پیغام دیا تھا کہ یہ 70s کا دور نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پہاڑوں میں کون سی چیز کہاں سے آپ کو ہٹ کی ہے۔ اب موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، اور پرویز مشرف صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں تو نہیں ہے، تو ریٹ تو اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو آپ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، معاملہ تو آسان ہے۔ اب کون سے وہ غیر مرئی ہاتھ ہیں جو نگران حکومت کو روکے ہوئے ہیں، ہم اس بارے میں مفروضے قائم کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ در حقیقت آسان ہے۔ ایک حکم دینے کی ضرورت ہے آئی جی صاحب کو کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، ملزم کو پیش کیا جائے، بیل ملتی ہے تو ملے، پوسٹ اریسٹ نہیں ملتی تو نہ ملے، چلان عدالت میں جائے۔ معاملہ تو اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہم معاملات کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں خوف ہے، حکومت کے ذہن میں کوئی خوف ہے۔ کیا جنرل کیانی صاحب پھر کوئی تقریر کریں گے قوم سے؟ جب اصغر خان کا فیصلہ آیا 4 دن بعد انہوں نے ایک تقریر کر دی جو بہت زیر بحث رہی۔ اب یہ تمام معاملات ہیں اور ہمیں کھل کر ان معاملات کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ہمیں بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا ہے کہ کیا قانون کی حکمرانی
को इस मुल्क में चलने दिया जाएगा, या फिर कोई तकरीर होने वाली है, फिर हमें सहमा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि खबरदार वर्दी के हवाले से कोई गुफ्तगू इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये होता रहेगा हम एक सर्कल में हम घूमते रहेंगे, बार बार तारीख हमें वहीं लाएगी जहां हम 12 अक्टूबर 99 को थे या 3 नवंबर 2007 को थे। अगर हमने इन बातों को दफन करना है एक दफा हमेशा के लिए, तो हमें हिम्मत दिखानी होगी, हमें बात करना होगी और हमें परवेज मुशर्रफ के साथ कानून के मुताबिक अमल करना होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, जब ये इंटरव्यू आपने किया 2005 में, उसके कुछ अरसे बाद मुझे भी इत्तफाक हुआ था मुशर्रफ साहब के साथ बैठने का। ये दर हकीकत इनकी सोच डिक्टेटर की सोच थी। ये यही समझते थे जो कुछ मैं करूंगा वो मुल्क के मुफाद में, और एक दिन अवाम मुझे याद करेंगे। हर डिक्टेटर को ये खुशफहमी होती है कि उसके जाने के बाद अवाम पुकारेंगे कि आप वापस आ जाइए, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अवाम ने बार बार कहा है डिक्टेटरों को कि तुम जो भी करो अपने तई मुल्क के लिए, तुम्हारा जो गासिबाना अमल है, हमारी मुल्क के ऊपर गसब करने का जो अमल है, उसकी सजा तुम्हें हमारे दिलों से जरूर मिलेगी, अगर अदालत से ना भी मिले तो। लिहाजा आज परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के अवाम के दिलों में कोई जगह नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अदालती निज़ाम उनको वहां लेकर जाएगा जहां जाने के वो मुस्तहिक हैं। साथ शिबली साहब, क्योंकि मुशर्रफ साहब के वकील हैं, तो मैं आपसे कानूनी बात ही करूंगा, आप वकील भी हैं, तो अब एक अदालत का फैसला है, भले वो आपके नजदीक गलत है, तो अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, निगरान हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह है कि निगरान हुकूमत को कहीं से प्रेशर है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ये एक सुप्रीम कोर्ट का तयशुदा ज़ाब्ता है कि जो अदालती फैसले भी अगर बिला अख्तियार हों और खिलाफ आइन हो, उन पर अगर अमल दरामद ना भी करे कोई इदारा, तो वो किसी किस्म की तौहीन नहीं होती है इसमें। अच्छा, चूंकि ये फैसला जो है बिला अख्तियार है, खिलाफ आइन फैसला दिया गया है, खिलाफ कानून है, इस वजह से अगर अदलिया अगर फौरी तौर किस पर तरह, ये किस बुनियाद पर खिलाफ हाँ, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब उनको बेल एप्लीकेशन खारिज करनी थी, नंबर एक तो उन्होंने अज खुद इसमें ATA का जिक्र कर दिया, हालांकि ये उनका कोई इख्तियार नहीं है। ATA का जिक्र सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं कि जब 173 की रिपोर्ट पेश होती है, तो मैं सिंपल सी चालान जब पेश होता है उस वक्त जज ने गौर करना है। सिंपल सी बात बता दें कि ये पिटिशनर्स खुद परवेज मुशर्रफ साहब अपने वकील के जरिए खुद गए अदालत में, अदालत ने नहीं बुलाया। क्यों गए हैं कि एक लोअर कोर्ट ने उनका अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। क्या वो लोअर कोर्ट का अरेस्ट वारंट भी गैर कानूनी है? नहीं, ये काम जब वहां से बेल रिजेक्ट हो गई थी, जब तो ये काम गिरफ्तारी करने के जो वारंट जारी करने के इख्तियार रहते हैं, ये सिर्फ लोअर कोर्ट के हैं, ये हायर कोर्ट के है ही नहीं इख्तियार के वो किस तरह जारी करें। जी शेख साहब, ये तो गैर आईनी तौर पर उन्होंने हुक्म जारी किया है। आम हालात में जो हथकड़ी तैयार होती है। मीर साहब, मुझे हैरानगी होती है कि अगर मुशर्रफ साहब के ऐसी वकालत हो रही है, इन्हें 189 और 190 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि तमाम अदारे और तमाम कोर्ट्स पाबंद हैं अदालतों। ये पता नहीं कह रहे थे कि ये सेटल जाता है, ये कहाँ से सेटल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गैर आईनी फैसला, गैर आईनी कौन सा फैसला, 2009 का जो जजमेंट है 31 जुलाई 2009, उसको किसी शख्स ने आज तक चैलेंज किया है? मुशर्रफ को बाकायदा नोटिस हुआ, उसे बुलाया गया, मीडिया पर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहा गया कि आए और उसे डिफेंड करना। फिर जो सिंध हाई कोर्ट बार एक बात अपने बात कर जब वो फैसला जब नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में ये गद्दारी का नोटिस नहीं था, वहां पर जजेस की बहाली का, 2 जजेस की जवाली का केस है। अगर आपने जब आप जो नोटिस देंगे ना, जो नोटिस देंगे उस नोटिस के ताबे तो हम हाजिर है, उस हद तक हमें एप्लीकेशन होगी। जी, अब सर ये आज जो फैसला है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील है। फर्स्ट टाइम किसी डिक्टेटर को अपनी गैर आईनी, अपनी आमराना हरकतें, कानून को ब्रेक करना, और इसके जराइम तो मुझे 1 मिनट दें साहब को दिया आप मुझे, इसके जराइम अब चलते रहेंगे। इन्होंने कहा था कि पटारा खुलेगा, अब खुल गया है। अब 6 आर्टिकल का इतलाक भी होगा, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, और उसमें गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट मुझे रिजर्वेशन है, ये कतई गैर जानिबदार नहीं है, इसके तमाम रवैये जानिबदाराना है। इसका अटॉर्नी जनरल अदालत में जो उसका रवैया है गवर्नमेंट का, वो जाहिर करता है इरफान कादर का कि वो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहती। और मुझे ये भी बात पूरे वसूख से कि मुझे नहीं पता कि
جو کنبا جوڑا گیا ہے باندھ باندھ کا، یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں اور کیسے افیئر کو رنگ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ان کے رویے اور یہ آرٹیکل 6 کے بارے میں آتے ہی انہیں تو عدالت کا میں ایک بات آخری کروں گا. ابھی میری بہن مجھے بہت احترام ہے، میں پولیٹیکلی شیخ صاحب وہ بعد میں بات کر لیجیے گا، آپ ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے کے دوران سعد شبلی صاحب پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مشرف صاحب کو ڈکٹیٹر کہنا ڈکٹیٹرشپ کی توہین ہے. شبلی صاحب آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھے ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے عوامی حقوق کا تحفظ کیا، عوام کو ان کے حقوق سے ان کے مفادات استفادہ کرنے کے مواقع دیے. 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کرنا ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی؟ نہیں، بلدیاتی الیکشن آئینی ذمہ داری ہے. کیا کیا 5 سال 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کیا، یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ یہ تھی کہ وہ ایک پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے ابھی واپس رستے میں ان کو ڈسمس کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا یہ آئینی اخلاء ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا، میں ذرا اس پر تھوڑی سی یہ اس پہ روشنیاں ڈالیں. ابھی قانون میں صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے یا نہیں تھے. بہت بڑا کیا تعلق ہے اس میں؟ انہوں نے بات کی، قانون کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سیاسی بات کر رہے ہیں، قانون کی کون سی انہوں نے بات کی؟ بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. اس کی ڈکٹیٹرشپ اور اس کے یوزرپر ہونے کا فیصلہ 14 ججز جن میں افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں کیا، اس میں لکھا ہے کہ یہ یوزرپر تھا. اس میں 1972 کے ججمنٹ کا حوالہ ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ کسی آرٹیکل 6 کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے تمام اقدامات جو کہ 3 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے قانونی ہیں، وائڈ ایب انیشو ہیں اور ان کی کوئی یہ تو ان کے. اور پھر عوامی جو حقوق کی بات کر رہے تھے، میں صرف ایک مثال جناب کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ایسا ڈکٹیٹر تاریخ میں کب ملے گا جو کہ اپنے ملک کی مسنگ پرسن کے حوالے سے بیچتا رہا ہے لوگوں کو. جی، اور اس نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا. سلمان اکرم رائع صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تو ایک ججز نظر بندی کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا مشرف صاحب کو گرفتار کریں اور نگران حکومت نے گرفتار نہیں کیا. یہ شیخ احسن الدین صاحب اور ان کے ساتھی مطالبہ کریں سپریم کورٹ میں کہ جی آرٹیکل 6 کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نگران حکومت ٹرائل کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی تو جو آنے والی سیاسی حکومت ہوگی کیا وہ مشرف کا ٹرائل کر پائے گی؟ لیکن کر پائے گی تو پھر یہ ہمت اور وہ پس پردہ طاقتوں کی طرف اشارہ ہے آپ کا، ورنہ کر پانے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے. اگر 3 نومبر 2007 کو ہی صرف ہم لے لیں، اس سے پیچھے نہ جائیں، تو اس دن جو ہوا وہ آئین کی مکمل پامالی تھی. ریاست کے ایک ستون کو، عدلیہ کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیا گیا اور یہ طاقت کے زور سے کیا گیا. جج صاحبان کے گھروں کے گرد پہرے لگائے گئے، ان کو مبعوث کیا گیا. تو مکمل طور پہ یہ ایک بغاوت تھی آئینی نظام کے خلاف، اور اس پہ مقدمہ قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت کہے کہ ہمارے 20-22 دن باقی ہیں، ہم صرف الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور پھر جانا چاہتے ہیں، اس دوران ہم تفتیش شروع کر دیتے ہیں، لیکن چلان پرچہ بات ہے آنے والی حکومت کرے. سلمان صاحب آپ کی بات درست ہے. مہرین یہ بتائیں، آپ تسلیم کریں گی کہ اگر آپ کی حکومت چاہتی تو 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد آپ مشرف صاحب کا ٹرائل کر سکتے تھے؟ آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کی یعنی کہ سیاسی قوتوں کی ناکامی ہے، کمزوری ہے. امیر صاحب یہ تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے سوال کیا، کیونکہ آپ جواب نہیں نہ دیتی. نہیں، میں نے اس کا آپ کو بالکل آپ کہتے ہیں جی کوٹ کریں. میں نے آپ کو اس کا بالکل کھل کے، جنہوں نے کہا کہ یہ جو حالات تھے آج، جیسے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا اور اس کا ایک پیرا انہوں نے لیا، اس میں کچھ اضافی باتیں انہوں نے کی، تو ہمارے بھائی نے یہاں پہ یہ کہا کہ حالات اور واقعات ایسے تھے، اگر کورٹس نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
آج کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں. اب کیوں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ خود ہی معاملات جو ہو گیا سو ہو گیا, وہ ہسٹری ہو گئی. میں ایک ہمارے جو آنریبل ہمارے یہ لائر ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں تھے. میں تو اتنی حیران ہوں کہ اس آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے 244 جہاں پہ ایک فوجی قسم کھاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جا کے جان کے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اب تو یا تو یہ آرٹیکل 244 کو کہہ دیں کہ یہ آئین کا حصہ نہیں ہے, یا کہہ دیں جو قسم انہوں نے کھائی تھی وہ قسم جھوٹی کھائی تھی, اور اگر وہ قسم جھوٹی کھائی تھی تو 62 اور 63 جو میں سمجھتی ہوں ایک آرٹیکل شاید 18ویں ترمیم میں ہمیں اس کو نکالنا چاہیے تھا. وہ ڈکٹیٹر تھے, ڈکٹیٹر ہیں, اور کورٹس کو فیس کریں, جو فیصلہ آئے. جی بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ. سلمان اکرم رائے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن ابھی ہم نے جو بحث کی ہے, اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر ماضی میں جو سیاسی حکومت تھی جن سے مہرین انور راجہ صاحبہ کا تعلق تھا, بہت ہی ادب اور احترام سے میں گزارش کروں گا کہ 31 جولائی 2009 کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر یہ حکومت عمل درآمد کر سکتی تھی. اس حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا, لہذا جیسے ہی حکومت ختم ہوئی, مشرف صاحب پاکستان واپس آئے. اب یہ کہتے ہیں نگران حکومت یہ کام کرے. اگر آپ یہ کام کر دیتے تو شاید نگران حکومت جو ہے اس کو یہ کام نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ ملتی, اور مشرف صاحب ابھی تک اپنا جو انجام ہے اس سے 2-4 بھی ہو چکے ہوتے. تو اب نگران حکومت یا آنے والی حکومت نے جو کرنا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن جو ماضی ہے اس میں جو ہوا اس کو ہم نہیں بھلا سکتے. اور پیپلز پارٹی کا یہ فرض تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتی. پیپلز پارٹی نے یہ عمل درآمد نہیں کیا. اس کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہی ہوگا, ہمیں یا آپ کو نہیں, تاریخ کو بھی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.